السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 180 آیت 30 اور 31، لیسن نمبر 180 آیت 30 to 31۔ لفظی ترجمہ: قل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومن مردوں سے، یغضوا، بچا کر رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظوا، اور حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، ذالک، یہ بات، ازکا لہم، زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون، جو وہ کرتے ہیں، وقل للمؤمنات، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کو، یغضضن، جھکا کر رکھیں، پست رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے، وَيَحْفَظْنَ، اور حفاظت کریں، فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ ظاہر کریں، زِينَتَهُنَّ، اپنا بناؤ سنگھار، اپنی زینت، الا، مگر، ما ظہر، جو ظاہر ہو جائے، منہا، اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، وَلَا، اور نہ، يُبْدِينَ، ظاہر کریں، زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو، الا، مگر، لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے لیے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، او ابنائہن، یا ان کے بیٹے، او ابناء بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او بنی اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، یا ان کی بہنوں کے بیٹے، او نسائہن، یا ان کی عورتیں، او ما ملکت، یا جو مالک ہوئے، ایمانہن، ان کے دائیں ہاتھ، او التابعین، یا پیروی کرنے والے، غیر اولی الاربتی، نہ حاجت والے، غیری، نہ، اولی الاربہ، حاجت والے، غرض والے، من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل، یا بچے، الذین، وہ جو، لم یظہروا، نہیں واقف ہوئے، علی عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر، ولا یضربن، اور نہ ماریں، بارجلہن، اپنے پاؤں کو، لیعلم، کہ جان لی جائے، ما یخفین، جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنی زینت میں سے، وتوبوا، اور توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، جمیعاً، سارے کے سارے، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پاؤ، منین، کہہ دیجئے آپ مومنوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے،
کہ آپ کہیے کس سے؟ ایمان والوں سے. مؤمنین مؤمن کی جمع ہے. کیا کہیے؟ یغضو کہ وہ جھکا لیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے. یغضو کا لفظ غض سے ہے، غین ضاد ضاد، غض کمی کرنا، پست کرنا، خواہ نظر ہو یا صورت ہو یا آواز ہو یا کسی برتن میں سے کچھ کم کرنا ہو. کسی بھی چیز میں کم کرنا غض کہلاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو. اور یہاں کیا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے کمی کر لیں، یعنی جھکا لیں، نگاہ بھر کے نہ دیکھیں، نگاہ پھیر لیں. اور من یہاں تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض، یعنی ہر وقت نگاہ کم کرنے کی بات نہیں، بعض مواقع پر اور بعض چیزوں سے. ابصارہم بصر کی جمع اپنی نگاہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو بتا دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں کم کر لیا کریں، پست کر لیا کریں، جھکا لیا کریں، دوسرے لفظوں میں غض بصر کر لیا کریں. وَيَحْفَظُوا اور حفاظت کریں، حافظ، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، فرج کی جمع، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور حفاظت میں خاص طور پر دو چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 ان کو ننگا کرنے سے بچنا، یعنی اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھیں، ایکسپوز نہ کریں. حفاظت بمعنی ڈھانپنے کے. اور دوسرا معنی حفاظت کا حرام کاموں سے اور غلط طریقوں پر ان کے استعمال سے انہیں روکیں، یعنی زنا سے بچیں، لواطت سے بچیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ تر ہے. لہم ان کے لیے، یعنی ان کے دلوں کے لیے، عزت و عصمت کے لیے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر خوب باخبر ہے، بما ساتھ اس کے جو یصنعون وہ کرتے ہیں، ان کے کاموں سے، یعنی جو بھی وہ اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں سے کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی خوب واقف ہے. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب مزید کچھ ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جن سے معاشرے کے اندر فاحشہ کو روکا جا سکے. پیچھے ہم نے سب سے پہلے زنا کے بارے میں پڑھا، حد قذف کے بارے میں پڑھا، اور پھر واقعہ افک پڑھا، اور اس کے بعد پھر فاحشہ کی تشہیر کا نقصان پڑھا، یعنی فحاشی اور عریانی جو ہے اس کی پھیلانے کے بارے میں جو ناپسندیدگی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اس کے بارے میں پڑھا. اور اب ان چیزوں کی روک تھام کے لیے کچھ اور احکامات دیے جا رہے ہیں. ان کو سد ذرائع بھی کہا گیا ہے، یعنی ایسے ذرائع کو بند کرنا، ایسے ذریعے کی روک تھام کہ جس سے بڑی خرابی تک انسان پہنچے. تو غض بصر بھی سد ذرائع میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، یعنی حدود ہوتی ہیں، اس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں. اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں، یعنی اس نے جو حدود ہمیں دی ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان حدود سے بھی دور رکھنا، کیونکہ جو شخص چراگاہ کے کنارے کنارے جانور چرائے گا، قریب ہے کہ وہ اس میں جا پڑے، جا گرے. یعنی اگر کوئی شخص بذات خود حرام کا ارتکاب کرنے کا ارادہ نہیں بھی رکھتا، لیکن اگر وہ حرام کام کے قریب بھی چلا گیا تو پھر وہاں سے اس کا بچنا مشکل ہوگا. اگر وہ پھسل گیا تو حرام میں جا پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے کاموں سے بچے کہ جن سے وہ بڑی برائی کا شکار ہوتا ہے. قرآن پاک میں آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. تو زنا کے قریب کیا چیز لے جاتی ہے؟ بھٹکی ہوئی نظر، بہکی ہوئی نظر. تو اس لیے کیا حکم دیا
کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، نگاہ کو بچاؤ. وہ ایک محاورہ ہے نا کہ what the eyes admire، جہاں نگاہیں انسان کی تعریف کرتی ہیں، جس چیز کو ایڈمائر کرتی ہیں، the heart desires، تو دل اسی کی تمنا کرتے ہیں، اسی کی خواہش کرتے ہیں. تو انسان پہلے مرحلے کے طور پر ہی، یا پہلا وہ سبب یا ذریعہ جو انسان کو حرام کی طرف لے جائے کہ جس کے بعد دنیا اور آخرت میں انسان سزا کا مستحق ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھنے سے ہی پرہیز کرے یا اپنے آپ کو فتنے کے مواقع سے بچا کے رکھے. اور جہاں دیکھنا حلال نہیں، جہاں دیکھنا جائز نہیں، وہاں نہ دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو یا نظر کو ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر کہا ہے. یعنی نگاہ کے ذریعے ابلیس غلط کام کرواتا ہے. یعنی انسان کے اوپر شیطان کا وار کہاں کہاں سے اثر انداز ہوتا ہے یا وہ کامیاب ہوتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ اس کا انسان کی نگاہ کو بھٹکانا ہے. اور جب انسان کی نگاہ بھٹک جاتی ہے، بہک جاتی ہے، تو پھر برائی کی طرف اس کا آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. مسند احمد اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی پہلی نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ کرنا. یعنی ایک دفعہ کسی ایسی چیز پر نظر پڑی کہ جس کو دیکھ کر دل میں برا خیال آیا، تو اب کیا ہے، دوبارہ وہاں نہ دیکھا جائے. یہ دوبارہ نہ دیکھنا دراصل کیا ہے، غض بصر، کم کر لینا، یعنی بچا لینا، اپنی نگاہ پھیر لینا، نگاہ دوسری طرف کر لینا. کیونکہ پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری جائز نہیں، دوسری پر حساب ہوگا. اور دوسری دفعہ دیکھنے کا مطلب بھی کیا ہے کہ وہاں پر کوئی اٹریکشن محسوس ہوئی ہے. تو اس لیے ایسی نگاہوں کا کوئی جواز نہیں کہ جو برائی کی یا ایسے مناظر کی تلاش میں بھٹکتی پھریں. یعنی مردوں کے لیے، چونکہ یہاں یہ حکم ہے کہ مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھیں، یعنی خواتین کو یا ایسے مناظر کو دیکھیں کہ جس سے ان کے اندر جنسی بے راہ روی پیدا ہوتی ہو. حضرت جریر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کا مسئلہ دریافت کیا کہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایسی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، تو حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں نگاہ پھیر لیا کروں. تو یہی نگاہ پھیرنا کیا ہے، غض بصر. یہ مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں نہیں بیٹھا کرو. کیوں؟ کیونکہ ہر طرح کے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، پھر انسان کی ان پہ نظر پڑتی ہے، وہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فیہا، کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمیں اپنی مجالس یا اکٹھے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ جس میں ہم مل کے کوئی بات کر سکیں، اور ایسی جگہ ہمیں راستوں میں ہی میسر ہیں. تو اس پر آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن ابیتم، کہ اگر تمہیں کوئی چارہ نہیں، فآتوا الطریق حقہ، تو راستے کو اس کا حق دو. قالوا، انہوں نے کہا، وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، تو آپ نے فرمایا، غض البصر وکف الاذی، اپنا ہاتھ تکلیف دینے سے روکنا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو مجبوراً کسی ایسی جگہ بیٹھنا پڑے، کہیں کام کرنا پڑے، کسی ورک پلیس پر ہے، اور اس کو مجبوراً خواتین سے سابقہ یا واسطہ ہے، یا وہ ایسے معاشرے میں رہتا ہے کہ جہاں پر ایسی خواتین ہیں کہ جن کے اندر حیا نہیں یا ان کے ہاں پردے کا کوئی کانسیپٹ نہیں، تو اس صورت میں انسان خود کو خود بچائے. یعنی کوئی شخص یہ جواز پیش نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں تو ایسے ماحول میں رہتا ہوں یا ایسی جگہ پر ہوں، مثلاً میں ایسے اسکول میں پڑھتا ہوں یا ایسے آفس میں کام کرتا ہوں کہ جہاں پر خواتین بھی ہیں، اور اگر
میں کام نہ کروں تو پھر اس صورت میں میں کیا کروں. تو ایسی صورت میں انسان کے لیے یہ تو مشکل ہے کہ کسی جنگل میں نکل جائے یا سب کچھ چھوڑ بیٹھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حدود رکھی ہیں اور جو پریکاشنری میتھڈز اس کو بتا دیے ہیں ان کو استعمال کرے اور حرام سے بچے. اور ان میتھڈز میں سب سے پہلا میتھڈ کیا ہے کہ جہاں اٹریکشن محسوس ہو وہ راستہ ہی بھول جائے, وہاں سے نگاہ پھیر لے, کیونکہ اس میں اپنا ہی فائدہ ہے. کیونکہ بعض چیزوں کے پیچھے اگر انسان کی نگاہیں بھٹکیں تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے پریشانی اور بے چینی کے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کی خوبصورتی پہلی مرتبہ دیکھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے, یعنی کسی کی خوبصورتی دیکھ کر اگر وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت میں حلاوت پیدا کر دیتا ہے, اس کی عبادت میں لطف پیدا کر دیتا ہے, ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہونے لگتی ہے جو شخص اپنے آپ کو خود بچاتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے, کوئی دوسرا بیچ میں نہیں آ سکتا, کوئی کسی کو نہیں جان سکتا کہ کون کہاں دیکھ رہا ہے, کیوں دیکھ رہا ہے, اور اس دیکھنے کے بعد اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے, اور کون اپنی نگاہ کو کس طرح بچا رہا ہے. تو خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ ایسی نگاہ جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرنے والی ہو, اس نگاہ کو خود کنٹرول کرنا لازم ہے. یغضوا من ابصارہم, یعنی اس سے یہ سامنے نہیں آتا کہ انسان مطلقاً کسی کی طرف دیکھے ہی نہ, یا وہ سر جھکا کے اور بالکل نیچے گردن کر کے راستے میں چلے, ایسا ہو نہیں سکتا. اصل چیز کیا ہے کہ جہاں انسان کو اپنے اندر خرابی محسوس ہونے لگے وہاں خود پر خود چیک رکھے, سیلف کنٹرول سے کام لے اور اپنی نگاہ ادھر سے پھیر لے, خواہ پھر سر جھکا کے پھیرنا پڑے یا آنکھیں پھیر کے, یا کسی بھی طریقے سے. ہر شخص کو اللہ نے عقل اور سینس دی ہے کہ وہ خود کو خود کس طرح کنٹرول کرے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے اندر بھی کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے, مثلاً آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں یا کوئی بھی, تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کو گھور کے دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ بار بار دیکھ رہے ہیں, تو ایسے میں نہی عن المنکر کرنا بھی ضروری ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو مختلف مسائل کا جواب دے رہے ہیں, تو قبیلہ خثعم کی ایک عورت جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے اور کچھ مسائل دریافت کرتی. چونکہ وہ خاتون حالت احرام میں تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ حالت احرام میں چہرہ نہیں ڈھانکا جاتا, تو آپ کے پیچھے حضرت فضل بن عباس تھے, آپ کے چچا کے بیٹے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت فضل جو ہیں وہ اس عورت کو دیکھ رہے ہیں اور وہ عورت بھی ان کو دیکھ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا منہ فوراً اپنے ہاتھ سے دوسری طرف پھیر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو ہم دیکھیں کہ وہ درست نہیں کر رہا تو حکم کیا ہے منکر کو دیکھ کے؟ سب سے پہلے تو ہاتھ سے ہی روکنے کا حکم ہے. اگر ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان ہے اور پھر دل ہے. اس سے کمتر درجے کا ایمان, یعنی اس کے بعد تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ انسان کسی کے اندر برائی دیکھے اور پھر اس کے سد باب کی کوئی کوشش نہ کرے. بہرحال یہ روایت بخاری کی ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, تو مجھے دونوں کے متعلق شیطان کا اندیشہ ہوا کہ اگر یہ زیادہ دیر ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا, شیطان اپنا کام کر جائے گا. کیونکہ آپ نے نگاہ کو کیا قرار دیا؟ شیطان کے تیروں میں سے, ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر جس کے ساتھ وہ لوگوں کو شکار کرتا ہے, اور پھر وہاں سے مزید خرابی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر خلاصہ کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے, کم کر لیں اپنی نگاہوں میں سے, پھیر لیں اپنی نگاہوں میں سے. یعنی کہتے ہیں نا کہ برائی کو پہلے ہی درجے پر روک لو, کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو وہ ہلاکت خیز ہوگی. کہتے ہیں اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. تو بڑی خرابی سے پہلے چھوٹی خرابی. اور ویسے بھی شہوانی نظر
اور اس طرح کا دل بھر کے کسی اجنبی عورت کو دیکھنا جو ہے وہ آنکھوں کا زنا ہے، اسے آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا۔ اور پھر یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، چونکہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہی نگاہ سے ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈراؤنی دو چیزیں ہیں، یعنی میں اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ خوفناک دو چیزیں ہیں، نمبر 1 نفسانی خواہش اور نمبر 2 لمبی آرزوئیں۔ جہاں تک نفسانی خواہش کا تعلق ہے تو وہ حق بات سے روکتی ہے، یعنی پھر انسان حق سے دور ہو جاتا ہے، اور لمبی آرزو آخرت بھلا دیتی ہے۔ لمبے لمبے دنیا کے منصوبے بنانا اور اسی میں زندگی بسر کر دینا، یہ انسان کو اس کی اصل منزل یعنی آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ حفاظت کریں اپنی فروج کی، اپنی شرمگاہوں کی۔ تو دوسرا حکم حفظ فروج ہے۔ اس میں جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی شرمگاہیں ڈھانپ کر رکھے۔ ڈھانپنے کا مطلب کیا ہے کہ نمبر 1 انسان ایسا لباس نہ پہنے کہ جس میں انسان کا سطر کھل جائے، ایسا لباس پہنے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ مثلا اگر پاجامہ پہنا ہے یا دھوتی باندھی ہوئی ہے، یعنی مختلف علاقوں کے نیچے کے جو ڈریسز ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، تو ان ڈریسز کو مضبوط طریقے سے پہنے جائیں، ایسا نہیں کہ وہ اتنے ڈھیلے ہوں کہ وہ لٹکتے لٹکتے انسان کے آدھے سطر کو کھول دیں اور اس کو پھر فیشن کا نام دے کر انسان اسے خوبصورت سمجھے اور اس کو قابل ناز یا قابل فخر سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے جسم کے قابل شرم حصے جھلکیں، یعنی سی تھرو ڈریس نہ ہو کہ جس سے جسم نمایاں ہو۔ نمبر 3 ایسا ڈریس نہ ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے بالکل پوری شیپ جسم کی نظر آ رہی ہو، خواہ کپڑا پہنا ہوا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا لباس پہنا جاتا ہے کہ جو بظاہر تو جسم ڈھکا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ جسم کے ساتھ اس قدر چپکا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم کے پورا سائز اور پوری ہر چیز اس کے کٹ وغیرہ نمایاں دکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ یحفظوا فروجہم میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ان کو ننگا ہونے سے بچائیں، اور ننگا ہونے میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے جو ابھی میں نے ذکر کیے ہیں۔ اور جہاں تک ننگا کرنے کا تعلق ہے، مثلاً یہ ہے کہ سوئمنگ کے وقت ایسا لباس پہننا یا کسی بھی موقع پر مختلف گیمز کھیلتے ہوئے، تو ان سب کی بھی ممانعت ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے ننگا کرے یا ایسی جگہ چینج کرے کہ جہاں وہ احتیاط نہ کرے اور دوسرے کے سامنے ہی اپنا سطر کھول دے، کیونکہ مرد بھی مرد کے سامنے اپنا سطر نہیں کھول سکتا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ یحفظوا فروجہم میں بیوی کے سوا باقی تمام لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ محرم ہو یا نامحرم عورتیں، مرد ہوں یا بچے ہوں، بوڑھے ہوں یا کوئی بھی ہو، سب آتے ہیں۔ تو مومن مردوں سے کیا کہا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہیں ڈھانپ کے رکھیں۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تو صرف بیوی کے سامنے سطر کھول سکتا ہے مرد، لیکن ویسے کسی اور کے سامنے نہیں۔ یا پھر وہ باندیاں جو نکاح کے متبادل طریقہ تھا اس دور میں، اب تو وہ ختم ہو گیا، خلفائے راشدین کے دور کے اختتام پر تقریباً غلاموں کا جو سلسلہ تھا وہ اپنی اختتام کو پہنچ گیا تھا، تو آج کے دور میں تو یہ صرف بیوی پر ہی منطبق ہو سکتا ہے۔ اور مرد بھی مرد کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا، خاص طور پر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، نیز تک، نیز انکلوڈڈ ہے۔ کسی لڑکے کو یا مرد کو مرد کے سامنے بھی اس حصے کو نہیں کھولنا چاہیے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یعنی کوئی ایسا ڈریس نہ پہنے کہ جس سے یہ ایریا ننگا ہو یا نمایاں ہو، کیونکہ ران جو ہے، بٹکس جو ہیں، یہ بھی سطر میں شامل ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو، یعنی حتیٰ کہ مردہ کی ران بھی نہیں دیکھنی چاہیے، لوور ابڈومن سے لے کر نیز تک. یہ دارقطنی کی روایت ہے. عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتہ. کیا ہے عورت؟ عورت کہتے ہیں سطر کو، یعنی جسم کا چھپانا. عورت الرجل ما بین، ما بین کیا مطلب؟ درمیان، سرتہ یعنی ناف، نیبل، الی رکبتہ، رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کو، اس کے درمیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرحد اسلمی سے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ران عورہ ہے، یعنی ران کو چھپایا جائے گا. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگا ہونے سے بچو، تمہارے ساتھ ہر وقت ایسی ہستیاں رہتی ہیں، یعنی فرشتے، جو تم سے کسی وقت الگ نہیں ہوتی سوائے رفع حاجت کے اور یعنی جماع کے، لہذا تم ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو. تنہائی میں بھی آپ نے اسی لیے ننگا ہونے سے منع کیا کہ انسان بالکل ننگا ہو کر کام کرے کوئی. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لیٹے، اور عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لیٹے. یہ تمام کس میں آتے ہیں؟ حفظ فروج میں آتے ہیں. یعنی صرف دیکھنا نہیں، ٹچ کرنا بھی ایک دوسرے کو ان مقامات سے منع ہے. اور اس میں ایکسپشنل صورت صرف اور صرف کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی سرجری ہے، علاج کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں اس حصے کو کھول سکتے ہیں، ادروائز نہیں. یعنی کوئی معذور ہے یا کوئی بیمار ہے، بعض اوقات بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں والدین یا کوئی اور جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو نہ واش کر سکتے ہیں نہ دھو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی گلوز یا کوئی کپڑا استعمال کرنا چاہیے، براہ راست ٹچ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ شرمگاہ کو. تو یحفظوا فروجہم. ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا مریض ہے تو علاج کی غرض سے ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے، یا اور اسی طرح کوئی علاج کے لیے کچھ بھی چاہیے تو وہ کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، یہ چیز ان کے لیے پاکیزہ ہے، ان کے دلوں کے لیے، ان کے روحانی اور ایمانی طہارت کے لیے، نفس کی پاکیزگی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ نے تمہیں بڑی خرابیوں سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا ہے. اور حفظ فروج میں دوسری بڑی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ زنا سے بچنا، لواطت سے بچنا، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے یعنی کہ اللہ کی یہ حد پامال ہوتی ہو، خواہ اس کی شکل کوئی بھی ہو، ان سب سے بچنا ضروری ہے. اور قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت 35، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں دونوں کی صفت بیان کرتے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا. اور خبیر کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، یعنی خوب خبر رکھتا ہے، بہت باخبر ہے. کس سے؟ بما یصنعون، اس چیز سے جو وہ کر رہے ہیں اپنی نگاہوں کے ساتھ یا شرمگاہوں کے ساتھ، وہ سب اللہ کو پتا ہے. اللہ دیکھتا ہے، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ پوچھے. بعض اوقات لوگوں سے شرما کے، لوگوں سے ڈر کے، لوگوں کے خوف سے ان احکام پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ دیکھو لوگوں بچنا، کوئی دیکھ نہ لے تمہیں، کوئی انسان نہ دیکھ لے. کیا کہا؟ اللہ باخبر ہے اور خوب خبر رکھتا ہے، وہ خوب دیکھتا ہے. تمہارا معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اس رب کے ساتھ ہے. اور یصنعون، صنع کیا ہوتا ہے؟ کاریگری، صنعت، یعنی کہ جو چیز انسان اپنے انٹینشن کے ساتھ اور اپنے کوشش کے ساتھ کرتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، اس کو سب پتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص
مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک تو ہے جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے. تو 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ. تو آپ نے فرمایا اگر ان 2 چیزوں کی حفاظت کی کوئی ضمانت دیتا ہے مجھے کہ وہ انہیں مس یوز نہیں کرے گا، غلط راستے پر استعمال نہیں کرے گا، بد زبانی نہیں کرے گا اور غلط حرام کام نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا اور خاص طور پر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے سطر کو نہیں ڈھانکتا اور دوسروں کے سطر پر بھی نگاہ ڈالنے سے نہیں شرماتا، تو پھر اللہ کے ہاں اس نے اپنے لیے بہت گھاٹے اور نقصان کا سودا کیا ہے. کیونکہ زنا کی سزا کچھ کم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی جلد سکن آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور بدکاری کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتے تھے. پھر میرا گزر ایک کنویں پر ہوا جس سے نہایت بدبودار بھبک اٹھ رہی تھی، بہت گندی بو آ رہی تھی اور اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے زینت و آرائش کرتی تھی اور وہ کام کرتی تھیں جو ان کے لیے جائز نہ تھا. اسی طرح معراج ہی کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں زنا کی سزا بتائی گئی کہ اس میں مردوں اور عورتوں کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ خرابیاں معمولی خرابیاں نہیں ہیں. بعض اوقات انسان لوگوں کے ڈر سے چھپ چھپ کے ایسے کام کرتا ہے، ماں باپ کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں وہ چھپ جائے، بچ جائے، لیکن اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تو 7 پردوں کے پیچھے بھی دیکھتا ہے، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا. بعض اوقات لوگ شادی کے بعد بھی ایسے کام کرنے سے باز نہیں آتے. شوہر بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں، بیوی شوہر کو دھوکہ دیتی ہے. بعض اوقات انٹرنیٹ پہ فحش اور فضول قسم کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور نگاہوں کی حفاظت نہیں کی جاتی. تو اگرچہ آیت بظاہر دیکھنے میں ہے لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو دل کو ناپاک کرے وہ سب اس میں شامل ہے. یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کے رکھے، یعنی کسی حرام چیز کو نہ دیکھیں. کیونکہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. تو جو چیز انسان کی نگاہ اور اس کے دل کی پاکیزگی کو پامال کرتی ہے، تار تار کرتی ہے، اس چیز سے بچنا ضروری ہے. کیونکہ انسان جب ایسی کسی حرام چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل اسی چیز کی تمنا کرنے لگتا ہے. پھر جب وہ اس کو حلال طریقے سے نہیں ملتی تو کیا کرتا ہے؟ حرام راستے اختیار کرتا ہے. کیونکہ what the eyes admire, the heart desire. تو ہارٹ جو ڈیزائر کرتا ہے وہ اسی چیز کی کرتا ہے جو اس کی نگاہوں کو بھلی لگتی، اور شیطان ایسی چیزوں کو انسان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے اتنی بھی کیا بات ہے، تمہیں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں، اور تم تو سب لوگوں کو خرابی سمجھتے ہو. جس رب نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ خرابی کہاں ہے اور کہاں نہیں. کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ نہیں میرا دل بہت صاف ہے اور میری نیت بہت صاف ہے اور میں فلاں کی طرح نہیں ہوں اور میں بہت پاک دامن ہوں، تو ایسے لوگوں کو قرآن نے ایک نصیحت کی ہے، لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو معصوم مت سمجھو، پاکیزہ مت کہو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. یعنی کوئی بھی اپنی پاکی دامن کے دعوے نہ کرے، کیونکہ اس طرح کے فساد اور بگاڑ کا شکار ہونا کچھ مشکل نہیں. اس آیت کی تلاوت سنتے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. مردوں کے بعد عورتوں کو بھی حکم دیا گیا. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بہت سے احکامات یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے
مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہیں، ان میں تخصیص نہیں کی گئی. لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جہاں مردوں کو الگ خطاب کیا گیا اور عورتوں کو الگ خطاب کیا گیا، اور اس میں تاکید بھی ہے اور عورتوں کے خاص مقام کے اعتبار سے مزید کچھ وضاحت بھی ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مردوں کو حکم ہے وہ تو 2 لائنوں میں ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن جو حکم عورتوں کے لیے ہے وہ کئی سطور پر مشتمل ہے، تو اس لیے بھی اس کو الگ کر کے بیان کیا گیا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ شروع سورت میں کیا فرمایا گیا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات. تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو، احکامات کو خوب بیان کیا ہے. پھر اسی طرح ہم ان آیات کے آخر میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 میں، تو وہاں بھی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. ایسے احکام ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواری نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ سب تقویٰ کے اہتمامات ہیں. اللہ نے ان احکامات کو دے کر ہمارے اندر کیا پیدا کرنا چاہا ہے؟ تقویٰ، کہ ہم برائی سے بچ سکیں، اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کر سکیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے. مؤمنات کس کی جمع ہے؟ مومنت ان کی. یغضضن، پست رکھیں، جھکا لیں، بچا کے رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے بعض کو. وَيَحْفَظْنَ، اور حفاظت کریں، فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی. یہ حکم ویسا ہی ہے جیسے مردوں کو دیا گیا، لیکن عملی اعتبار سے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے. اصولی اعتبار سے ایک ہی طرح کا حکم ہے، لیکن عملی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے. کیسے کہ مرد کا عورت کو دیکھنا زیادہ بڑا ہے بنسبت عورت کا مرد کو دیکھنا، دونوں کی نیچر کے فرق کے اعتبار سے. اور یہاں بھی یہ یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ مطلقاً دیکھنا منع ہے، کہ کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کہا گیا. ضرورتاً تو انسان دیکھتا ہی ہے. مثلاً اگر آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں، کوئی گھر میں کام کرنے کو آیا ہے تو آپ کو پہچاننا پڑتا ہے کہ کون آیا ہے، کون گیا ہے. لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ خاص نگاہ ہے جو فتنے کا سبب ہے، جو حیا کو پامال کرنے والی ہے، جو دل کو خراب کرنے والی ہے، اور جو انسان کے لیے اس بڑی فاحشہ کے ارتکاب کا سبب بنتی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا تماشا دکھایا تھا. اس میں کوئی فتنے کی بات نہیں تھی. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک موقع پر ایک خاتون تھی فاطمہ بنت قیس، وہ بیوہ ہو گئی تو ان کی عدت گزارنے کا مسئلہ تھا. تو آپ نے کہا کہ تم ابن ام مکتوم کے ہاں چلی جاؤ کیونکہ وہ نابینا ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے. اب وہ تو ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ تو ان کو دیکھ سکتی تھی. تو مراد یہ ہے کہ اس گھر میں رہنا کہ جہاں مرد عورت کو دیکھ سکے، اس کی نسبت وہ گھر کے جہاں مرد عورت کو دیکھ نہ سکے وہ زیادہ محفوظ جگہ تھی. لیکن یہاں بھی عورت اور مرد میں جو چیز مکمل طور پر برابر ہے وہ ہے فتنے کی نگاہ. اگر عورت بھی کسی مرد کو یا لڑکے کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی برا خیال پاتی ہے تو پھر دوسری دفعہ وہاں دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ چیک انسان اپنے اندر ہی کر سکتا ہے. یہ اسکریننگ آپ اپنی خود ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کس کی طرف کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حساب اللہ کو دینا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ میں سب سے پہلے تو وہی زنا سے بچنا، اور پھر عورت کا عورت سے برا تعلق جو ہے جس کو سحاق کہا جاتا ہے. لواطت مردوں کے لیے آتا ہے اور سحاق عورتوں کے لیے. جیسے اسحاق لکھتے ہیں نا تو الف ہٹا دیجیے بس. یعنی عورت کا عورت سے فزیکل ریلیشن شپ جو شہوانی خواہشات اور فحش حرکتوں پر مبنی ہو، اور جس میں عورت عورت کے جسم کے قابل شرم حصوں کو دیکھے اور پھر غلط طریقہ اختیار کرے. یعنی عورتیں عورتوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کریں. یعنی پہلی صورت کیا تھی؟ زنا کی، دوسری لواطت کی،
تیسری سحاق، جس میں عورت عورت کے ساتھ، یعنی جو لیزبین اور گے کا کانسیپٹ اس سوسائٹی میں بھی پایا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ عورت کا عورت سے چمٹنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ نہ چمٹے، یعنی عورت عورت کے ساتھ اس طرح چمٹے کہ ان کے درمیان شہوانی جذبات یا خواہشات جنم لیں جیسے ایک مرد اور عورت کے درمیان جنم لے سکتی ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور پھر کسی حیوان یا جانور کے ساتھ خواہش پوری کرنا، اگرچہ یہ باتیں بہت معیوب ہیں، عام طور پر مجلسوں میں نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ اب یہ وضاحت اس لیے کرنا ضروری ہے کہ کوئی شخص کسی شک و شبے میں نہ رہ جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مرد کسی جانور کے ساتھ ایسی حرکت کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اس حیوان کو بھی مار دو اور اس انسان کو بھی مار دو. یعنی لواطت انسانوں کے مابین اور انسان اور جانور کے مابین بھی بری چیز ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت بھی کسی جانور کے ساتھ اس طرح حرکت کرتی ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. تو یہ تمام چیزیں فاحشہ میں بھی آتی ہیں اور حفظ فروج کے بھی خلاف ہیں. اور پھر وہ حدیث جو ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، آنکھ کا زنا شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا اس کی گفتگو کرنا ہے، نفس کا زنا اس کی آرزو اور خواہش کرنا ہے، اور انجام کار شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. تو یحفظوا فروجہم اور یحفظنا فروجہن میں کیا ہے؟ یہ آخری سٹیج ہے. آغاز نگاہ سے ہوگا اور اختتام شرمگاہ پہ. تو اس میں پھر صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے. ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں. بدا یبدو سے ابدا یبدی، یبدین مؤنث کا صیغہ. زینتہن، اپنی زینت کو. زینت کیا چیز ہے؟ زان یزین سے زینت اختیار کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا کسی چیز کو، بیوٹیفائی کرنا، خوبصورت بنانا. اور زینت ہے آرائش. زینت کیا ہے؟ آرائش، جس کو بناؤ سنگھار بھی کہتے ہیں یا میک اپ بھی کہہ سکتے ہیں. ولا یبدین زینتہن، یعنی عورت جس چیز سے خود کو بیوٹیفائی کرتی ہے وہ چیزیں زینت ہے. قرآن پاک میں لباس کے لیے بھی زینت کا لفظ آیا ہے. کہاں پڑھ چکے ہیں آپ؟ سورۃ الاعراف میں. کیا ہے؟ الاعراف 31 میں خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو ایسا لباس جو عورت اپنی آرائش و زیبائش کے لیے پہنتی ہے، خوبصورت لباس، مثلاً اس میں کوئی کڑھائی بھی ہے یا کوئی تلا ستارہ لگا ہوا ہے یا کوئی بھی یعنی کوئی ایسی بیلیں لگی ہوئی ہیں یا کوئی بھی خوبصورتی کی چیز جو لباس میں ہے، تو وہ بھی زینت ہو جاتی. پہلے تو آپ زینت کا لفظ سمجھیں کہ زینت کیا ہے. زانا یزین سے آراستہ کرنا، ٹو بیوٹیفائی. تو ہر وہ چیز جو عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے وہ زینت ہے، خواہ وہ لباس ہو جیسا کہ سورۃ اعراف میں لباس کو زینت کہا گیا، یا وہ زیورات ہوں، کیونکہ زیورات بھی کس لیے پہنے جاتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آسمان کی خوبصورتی کس سے ہے؟ کیا آتا ہے قرآن پاک میں؟ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. کواکب کے ذریعے ہم نے آسمان کو بیوٹیفائی کیا ہے. تو گویا عورت کے لیے بیوٹیفیکیشن میں کیا چیز آتی ہے؟ جیسے زیورات وغیرہ، وہ بھی ستاروں کی جگہ، خواہ وہ کپڑوں پہ ستارے ٹکے ہوئے ہوں یا پھر وہ زیور کی شکل میں جسم کے اوپر ٹکے ہوئے ہوں، نگ وغیرہ، ہیرے جواہرات، جو کچھ بھی ہو. تفصیلات آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر اسی طرح قارون کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں، فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ وہ اپنی قوم پہ نکلا، کس میں؟ اپنی زینت میں، زیب و زینت میں نکلا.
یعنی اپنا اچھا لباس پہن کے، ڈریس اپ ہو کے، بال سنوار کے، تو اس کے لیے بھی زینت آتا ہے. سامری نے بھی قوم کی زینت اکٹھی کر کے بچڑا بنایا تھا. وہ کیا چیز تھی؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زیور کیا ہے نا یا نہیں؟ لباس ہے نا زینت. یہ استدلال خود قرآن کے اندر سے ہے، باہر لغت کی کتاب سے نہیں ہے. تو انا حملنا اوزارا من زینت القوم، کہ ہم پہ لادا ہوا تھا قوم کی زینت کا بوجھ. یعنی ہم نے وہ جو زیور اٹھائے تھے وہاں سے لے آئے تھے، وہ ہمارے پاس تھے، کیونکہ وہ سونے کا بچڑا بنایا گیا تھا، یا جس چیز کا بھی زینت سے بنا تھا، یعنی گولڈ سے بنا تھا یا زیورات سے بنا تھا. تو لباس زینت، زیورات زینت، اور اس کے علاوہ لباس پر لگی ہوئی ایسی چیزیں کہ جو زینت میں اضافہ کرتی ہیں. اور عمومی معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس زمین پر جو سبزہ اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ دراصل زینت ہے زمین کی. مثلا انا جعلنا ما علی الارض زینت لہا، کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے، جیسے پھول ہیں، سبزہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں جس سے اٹریکشن ہوتی ہے. تو ہر وہ چیز جو عورت میں اٹریکشن پیدا کرے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے، خواہ وہ پھر میک اپ ہو، خواہ وہ کپڑے ہوں، خواہ وہ زیور ہو، کچھ بھی ہو جس سے عورت سج بن جائے یا سج دھج اس کے اندر آ جائے، تو وہ کیا ہے؟ زینت ہے. تو ولا یبدین زینتہن. پھر آپ یاد رکھیے کہ زینت دو طرح کی ہے، ایک ہے فطری خلقی اور ایک ہے بناوٹی اور مصنوعی. تو بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو فطری یا خلقی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جسم کی بناوٹ ہے، جسم کے اندر جو اٹریکشن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور بعض نے کہا کہ موضع الزینہ ہوتا ہے جس جگہ پر زینت رکھی جائے، یعنی جسم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جو چیزیں زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ مراد ہے، یعنی مصنوعی اور بناوٹی زینت جس سے ہم بیوٹیفائی کرتے ہیں. اور پھر ایک یہ ہے کہ زینت مزید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک مخفی. ظاہری زینت جو سامنے سامنے نظر آتی ہے، اور مخفی جو نظر نہیں آتی، جیسے خوشبو وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، اب خوشبو جو ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ کون سی زینت ہے؟ مخفی زینت ہے. تو یہاں پر دونوں طرح کی زینت چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اسی لیے عورت کو گھر سے نکلتے وقت، خصوصاً اگر وہ بازار وغیرہ جا رہی یا مسجد جا رہی جہاں بہت سے مرد ہیں، تو ایسی جگہوں پر ایسی خوشبو لگا کے جانے سے منع کیا گیا ہے کہ جو پھیلنے والی ہو. تو فرمایا ولا یبدین زینتہن، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت، کیونکہ زینت کا ظاہر کرنا دراصل مردوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بننا ہے. یعنی اگرچہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، لیکن اگر عورت ایکسٹرا اٹریکشن کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ لا محالہ دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے. میمونہ بنت سعد کی روایت ہے ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو آراستہ پیراستہ ہو کر، سج بن کر، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر کے نامحرموں میں اترا کر چلتی ہے، قیامت کے دن وہ مجسم تاریکی ہوگی جہاں نور کی کرن تک نہ ہو. یعنی اس عورت کو کوئی نور نہیں ملے گا. وہ آپ نے پڑھا نا کہ پل صراط پر گزرتے وقت ہر شخص کے پاس کیا ہوگا؟ اپنا اپنا نور، اپنے عمل کے مطابق ہوگا. تو گویا خود کو اس طرح پیش کرنا کہ جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑے اور ان کے لیے انسان باعث فتنہ بنے، وہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان پھر خود پر آتا ہے، عورت کے اپنے اوپر آتا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اس میں ایکسپشنل صورت جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ما ظہر منہا، جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو. یہ نہیں کہا گیا جو ظاہر کی جائے، یظہر نہیں ہے، ظاہرہ ہے، خود ظاہر ہو جائے. مثلا عورت ظاہر ہے جب باہر نکلے گی تو اس کے اوپر جو چادر ہوگی، وہ کپڑا جو ہے، اور اسی طرح جوتا یا پرس یا جو بھی، خواہ وہ بہت خوبصورت نہ بھی ہوں تو بھی ان کے اندر، یعنی وہ اس سے جو ظاہر ہو رہے ہوں خود بخود، یعنی جن کو چھپانا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر ان کو بھی چھپایا جائے تو پھر تو عورت باہر نکل ہی نہیں سکتی کسی صورت میں. وہ تو پھر وہی ہوگا جیسے انڈیا میں پالکی وغیرہ میں پہلے بیٹھا کرتے تھے. پالکی ہوتی ہے نا جو چاروں طرف سے کورڈ ہوتی،
یا تانگا وغیرہ ہوتا تو اس کے اوپر بھی کرٹن ڈالتے، یا ابھی تک کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ گاڑیوں کے اوپر بھی اندر کپڑے کے کرٹن لگاتے ہیں تاکہ عورت بیٹھی ہوئی بھی نظر نہ آئے. لیکن یہاں پر اس حد تک جانے کے لیے نہیں کہا گیا. وہ الگ بات ہے کہ کچھ جو اشرافیہ ہوتے ہیں یا ایلیٹ کے ایسے لوگ جو ایسی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اس کو اپنا ایک شان یا اپنی ایک عزت کا معاملہ سمجھتے، وہ دین کے لیے بعض اوقات نہیں کرتے یا اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی ایک شان اور ایک بزرگی کے اظہار کے طور پر ایکسٹرا کرتے ہیں. تو اس سے مراد وہ سمپل ڈریس ہے کہ جو بہرحال ڈریس ہونے کے ناطے اس کا اپنا ایک کلر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایک اٹریکشن ہو سکتی ہے جو ایکسٹرا لگائی نہیں گئی، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ بہرحال ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ جیسے انسان اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا ہاتھ پر کوئی مہندی لگی ہے، اور عورت اگر کوئی لین دین کر رہی ہے، کوئی چیز نکال کے دے رہی ہے، رکھ رہی ہے، تو وہ ایک آدھ لمحے کے لیے اگر کوئی چیز نظر آ گئی تو ما ظہر منہا کہ جو مجبوراً کھولنی پڑی یا کھل گئی، تو وہ اس سے کیا ہے؟ مستثنا ہے. الا ما ظہر منہا. اگلا حکم ہے وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ وہ مارے. اور مارے یہاں لفظی معنی ہے مگر ڈالیں کا معنی ہے، ڈالیں، کیونکہ ضرب کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سفر کے لیے بھی ہوتا ہے، زمین پر سفر کرنے کے لیے پاؤں مارنا. تو یہ یہاں ایک چیز کو دوسری چیز پر رکھنا یا ڈالنا مراد ہے. بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو پھر وہ ایک مردے کے اوپر اس کا ایک حصہ مارنا تھا، تو کیا کہا گیا کہ بعض حصے کو بعض کے اوپر مارو. تو ضرب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری کے اوپر رکھنا یا ڈالنا یا مارنا. وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ ڈالیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنے خمار. خمر جمع ہے کس کی؟ خمار کی. خمار خے میم رے سے ہے. خمر کہتے ہیں ڈھانپنے کو. شراب کو بھی خمر اس لیے کہا گیا کہ وہ عقل ڈھانپ دیتی ہے. لیکن یہاں خمار سے مراد عورت کے ڈریس میں وہ کپڑا جس سے سر ڈھانکا جاتا ہے. جو بدن پر ہوتا ہے اس کو قمیص کہتے ہیں، ٹانگوں پر جو ہوتا ہے اس کو شلوار کہتے ہیں. عربوں کے ہاں سربال بھی ہے لفظ، اور اس کے علاوہ سرابیلہم پڑھا تھا نا آپ نے، من قطران. سربال کا لفظ بھی آتا ہے، ازار کا لفظ بھی آتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ خمار سے سر کی اوڑھنی. اگر آپ خمار کا لفظ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو کیا پتا چلے گا؟ اس سے کیا ہے؟ دوپٹہ یا اوڑھنی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالیں اپنے خمار، اپنے دوپٹے، علی اوپر، جیوبہن، اپنے گریبان کے. جیوب کا لفظ جیب سے نکلا ہے، جس کو ہم جیب کہتے ہیں. جیب جیب ہوتا ہے گریبان، سینہ. کیونکہ جیب کہاں ہوتی ہے؟ سینے پر. مردوں کے کپڑوں میں جو جیب لگتی ہے اس کی جگہ بھی اوپر ہوتی ہے. دل اور سینے کے مقام کو جیب کہتے ہیں، جیسے گریبان کہتے ہیں. اور چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے صرف سر پہ نہ رکھیں یا سر پہ ڈال کے پیچھے نہیں پھینک دیں کہ گردن اور سینہ کھلا ہو، کیونکہ دور جاہلیت میں عورتیں زینت کی نمائش کرتی تھی. جو زیور وغیرہ پہنتی تھی تو پھر انہیں دکھانا ہوتا تھا، ورنہ تو پہننے کا مقصد ہی کوئی نہیں. تو وہ سر کا کپڑا لیتی تھی کیونکہ وہ ان کے ڈریس کا حصہ تھا، لیکن لے کر اسکارف ہو یا دوپٹہ ہو یا جو بھی، اس کو کندھوں سے پیچھے پھینک دیتی. اور اس سے کیا ہوتا کہ سینہ اور گلا پوری طرح کھل کے سامنے آ جاتا. جیسے اب بھی آپ دیکھیں کہ عورت جب سب سے زیادہ خوبصورتی اختیار کرتی ہے، شادی کے موقع پر دلہن بنتی ہے، تو دوپٹہ آگے نہیں کرنے دیتے، لوگ مایوب سمجھتے ہیں. خاص طور پر پنوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے کہ خبردار کہ تم اس کو آگے کرو، کیونکہ آج ہی تو دن ہے سب کو اپنا آپ دکھانے کا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. تو اس صورت میں سطر ڈھانکنے کا، بدن ڈھانکنے کا حکم ہے، اور عورت کے لیے قمیص کے اوپر دوپٹہ لینے کا بھی حکم ہے. اور وہ صرف سر پر نہیں، سر سے نیچے، صرف گام تک نہیں، گردن تک نہیں، اور نیچے حتیٰ کہ سینہ چھپ جائے. کیونکہ عورت کے جسم میں خلقی زینت جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے سینے میں ہے، سامنے کے حصے میں. تو اس کو ایکسٹرا ڈھانپنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو تم ڈھانک کے رکھو.
ابھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ اسکارف لیتے ہیں اور لے کے ایک پلو دائیں اور ایک بائیں کر کے سینہ کھول دیتے ہیں، اور دوپٹہ بھی بعض لوگ لیتے ہیں تو وہ گلے میں ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہاں قرآن میں لکھا ہے سر پہ ڈالو؟ بھئی خمار کا مطلب ہی کیا ہے؟ خمار گلے میں ڈالنے والی چیز نہیں ہوتی. خمار کا لفظ ہی کیا بتا رہا ہے؟ ڈھانپنے کی چیز، اور اصطلاح میں سر ڈھانکنے کی چیز یعنی دوپٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ سر کا کپڑے کی بات ہو رہی ہے، کہ سر کے کپڑے کو سینے تک ڈالو، یہ حکم ہے. یہ تھوڑی کہا کہ سر سے پھر اتار دو اور صرف سینے پہ ڈال دو، یہ تو نہیں لکھا ہوا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور اس بارے میں حضرت عائشہ کی روایت آتی ہے کہ انصار کی عورتوں پر، اور ایک اور روایت میں مہاجر عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے، اللہ کی رحمت ہو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر ان کے خمار بنائے. اور یہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیلٹ میں جو کپڑا باندھتی تھی اس کو وہاں سے کھولا اور اس سے اپنا سر اور سینہ سب ڈھکا. اور اگلے دن جب نماز پر آئیں تو سب عورتیں پوری طرح پراپر ڈریس میں تھیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، آرائش کو، میک اپ کو، الا مگر لِبُعُولَتِهِنَّ اپنے شوہروں کے لیے. بعولہ بعل کی جمع ہے، کیونکہ وہاں مومنات کا ذکر ہے اس لیے بعولہ شوہر کی جمع آ رہی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ایک عورت کے ایک سے زائد بھی شوہر ہو سکتے، کیونکہ بعض عقل کے مارے اس طرح کی آیتیں نکال کے تو ایسے استدلال شروع کر دیتے ہیں. اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے شوہروں کے لیے. اور آج کی مسلمان عورت کے پاس اگر وقت نہیں تو شوہر کے لیے نہیں زینت ظاہر کرنے کا. او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے. آبا اب کی جمع ہے، تو باپ اور باپ کے باپ وہ کون ہوتے ہیں؟ دادا، ماں کے باپ نانا وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہیں. جمع کا صیغہ آیا ہے، یعنی باپ، دادا، نانا. او یا آبائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے، یعنی خسر. آبائی باپ، بعولتہن شوہروں کے، یعنی اس میں بھی آبا آیا تو یعنی سگے ہوں یا سوتیلے ہوں. او یا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، اور اس میں بیٹا اور بیٹے کا بیٹا اور اس کا بیٹا سب شامل ہے، پوتے اور نواسے وغیرہ بھی. او ابنائی بعولتہن، یا بیٹے اپنے شوہروں سے، شوہروں سے بیٹے یعنی اسٹیپ سنس، یا پھر ان کے آگے سنس، پوتے وغیرہ ان کے. او اخوانہن، یا اپنے بھائی، حقیقی ہوں یا اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں، بس منہ بولے نہیں. او اخوانہن، یا ان کے اپنے بھائی. او یا بنی اخوانہن، بیٹے اپنے بھائیوں کے، یعنی حقیقی اللاتی اخیافی. اللاتی اخیافی کا معنی تو پڑھ چکے نا پیچھے وراثت کے احکام میں بھی. او بنی اخوانہن، یا بیٹے اپنے بھائیوں کے لیے، بھتیجے اور بھتیجوں کی اولاد آگے. او بنی، یا بیٹے اخواتہن، اپنی بہنوں کے یعنی بھانجے اور پھر بھانجوں کی اولاد وغیرہ. او نسائہن، یا اپنی عورتیں، مراد ہے آزاد عورتیں. او ما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی غلام عورتیں. اور بعض نے اس سے غلام مرد بھی لیا ہے. تو نسائہن کے بھی دو معنی کیے گئے. بعض نے کہا اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد اپنی جنس کی عورتیں ہیں. اپنی جنس کی عورتیں سے مراد کیا ہے؟ یعنی نمبر 1 آزاد عورتیں، اور نمبر 2 ہجڑے وغیرہ نہیں ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک تو ہے نا مرد اور ایک عورت، اور ایک تیسری سیکس بھی ہوتی ہے نا جو مرد اور عورت کا مکسچر ہوتی ہے، جن کو ہجڑے بولتے ہیں نا. اب یہ ہے کہ ان میں بعض جو ہے بظاہر ان کے اندر عورتوں والی علامات نظر آتی ہیں، جیسے سینہ ابھرا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کی، یا انہوں نے بال رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر مردانہ خصوصیات بھی موجود ہیں. تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جن کو
منسز ہوتے ہوں، یعنی جن کو حیض ہوتا ہو اور جن کے اندر عورتوں والی علامات پوری طرح نمایاں ہوں، یعنی غالباً سر ہو، ان کے سامنے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر مردانہ صفات زیادہ ہوں اور کچھ عورتوں والی بھی ہوں تو پھر نہیں. ٹھیک ہے. تو نساء ہن سے مراد ان کی اپنی جنس یعنی جو عورتیں ہیں، کیونکہ نان مسلم کا ذکر اگرچہ بعض نے کیا ہے اور اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ فتنہ ہو سکتا ہے، تو بات یہ ہے کہ فتنہ تو مسلمان عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین مردوں کے ساتھ منافقات عورتیں بھی تھی، تو وہ تو مسلمان نہیں تھی. بعض کے ادوار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بچوں کی پیدائش کے لیے نان مسلم جو دائیاں ہوتی تھی ان سے بھی خدمات حاصل کی گئی، یعنی صرف ظاہری سطر نہیں بلکہ ضرورتاً. تو اس میں جہاں تک فتنے کا ڈر ہے تو خواہ وہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہی کوئی عورت ہو یا کوئی بھی ہو، اس سے تو پھر بچنا ایک الگ بات ہے. یا جو عورتیں خود نعوذ باللہ کسی برے رستے پہ چل رہی ہیں اور اندیشہ ہو کہ وہ اور بھولی بھالی لڑکیوں کو ساتھ لگا لیں گی، تو پھر ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن یہاں نسائی ہن اصل میں اپوزٹ ہے کس کے؟ ما ملکت ایمان ہونا، آزاد عورتیں. پھر شک ہوا کہ کیا غلام عورتوں سے نہیں، تو پھر غلام عورتوں کا بھی بتا دیا گیا کہ غلام عورتوں میں خواہ وہ مسلمان ہوں یا نان مسلمز ہو، وہ ان کے سامنے بھی زینت میں عورت آ سکتی ہے. اب التابعین یا تابعین، تابعین کا لفظ تابع کی جمع ہے، اور تابع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیروی کرنے والے، فالوورز، جو کسی گھر والوں کے پیچھے پیچھے چلے، یعنی ان کا تابع غلام ہو. لیکن صرف تابع غلام کی بات نہیں، صرف خادم کی بات نہیں، آگے شرط بھی ہے. غیر اولی الاربتی، نہ حاجت رکھنے والے. اربا کہتے ہیں سخت حاجت کو، جو بغیر کسی ہیلے تدبیر کے پوری نہ کر سکے انسان. مراد ہے حاجت نکاح، شادی کی حاجت، نکاح کی حاجت، نفسانی خواہش مراد ہے. من الرجال، مردوں میں سے. پہلے ایمان ہن تک تو عورتوں کی بات تھی، اب آگے مردوں کی بات آ رہی. اور مردوں میں ایسے مرد جن کے اندر شادی کی خواہش نہیں، ان کے سامنے بھی عورت زینت کھول سکتی. یعنی بعض اوقات بعض علاقوں میں ایسے خاندانی غلام یا خادم ہوتے ہیں کہ جو بچپن سے ہی اسی گھر میں پیدا ہوئے، بعض اوقات ان کو دودھ بھی پلا دیا جاتا ہے. میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں کہ جن کی کافی بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں، تو انہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے بہت سے مردوں سے واسطہ ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات خاندان کی عورتیں ان کو دودھ پلا دیتی ہیں اور پھر وہ گھروں میں ان کا آنا جانا آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں ایسے مرد جو لاوارث ہوں، کوئی ان کے دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، بوڑھے ہوں، بدھو ہوں، عقل ان کی کمزور ہو، ان کو صرف روٹی چاہیے، عورت نہیں چاہیے. تو ایسے مرد اگر کسی خاندان کے ساتھ ہیں، کوئی دور پار کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، یا کوئی خادم ہو سکتا ہے، یا کوئی خاندانی غلام ہو سکتا ہے، تو ایسے مردوں کے سامنے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ علت یا وجہ نہیں ہے جس سے خرابی یا فتنہ ہو سکتا. اب طفل یا بچے، لڑکے مراد ہیں یہاں. طفل سے مراد یہاں لڑکی نہیں بلکہ لڑکے، ینگ بوائز، چھوٹے. الذین، وہ جو، لم یظہروا، نہیں مطلع ہوئے، نہیں ان کو معلوم ہوا، علی عورات النساء، عورتوں کی عورات پر، یعنی جو ابھی عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے مطلع نہیں ہوئے. عورات کس کی جمع ہے؟ عورت کی. اور عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے کی چیز. یعنی عورتوں کی چھپی ہوئی باتیں، یعنی عورتوں کے جو صنفی اعضاء ہیں وہ کس لیے بنے ہیں، ان سے کیا کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ان کو پتا. سمجھ گئے؟ اب اگر چھوٹے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دے دیں آپ، 7-8 سال کے بچوں کو، تو پھر وہ نکل جائیں گے اس میں سے. بہرحال اب آپ دیکھ لیجئے. یعنی میں اس لیے اتنی کھول کے بات کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ عورات سے مراد کیا چیز ہے. یعنی جو عورت کے جو صنفی اعضاء کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، کہ عورت کے جو خاص پرائیویٹ پارٹس ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ ان سے کیا کیا جا سکتا ہے. یعنی جو عورتوں کی چھپی ہوئی چیزوں یا چھپے ہوئے جو اعضاء ہیں، ان کے بارے میں ان کو کوئی ہوش نہیں، جو اس عمل کو ابھی نہیں جانتے، معصوم ہیں.
ان کے سامنے اگر عورت زینت کے بغیر آ جاتی یا وہ عورتوں کی مجلس میں آ جاتے ہیں جہاں عورتیں اپنی زینت کھولے ہوئے تو کوئی حرج. ہاں اگر وہ بچے یہ سب جان چکے ہیں اور ان کا بچپن ختم ہو چکا ہے تو پھر عورتوں کو اپنے سطر کی حفاظت کرنی ہوگی. یہاں کچھ محرم رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا اور کچھ خواتین کا ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے عورت سج بن کے آ سکتی ہے. لیکن کچھ رشتے یہاں ذکر نہیں کیے گئے جو مصاہرت سے ہیں یا نسب سے یا رضاعت سے، وہ دوسری جگہوں پر ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، مصاہرت کس کو کہتے ہیں؟ سسرالی. مثلا سسر کا ذکر ہے، داماد کا ذکر یہاں نہیں آیا. ٹھیک ہے، یعنی چونکہ ایک ایک کا لفظ گن گن کے بتایا گیا نا، تو مصاہرت سے جو رشتے مزید جن کے سامنے عورت زینت کھول سکتی ہے وہ کیا ہے؟ جسے داماد ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نکاح کے بعد داماد جو ہے اس پر ساس حرام ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ابدی محرم، خواہ وہ جو بچی ہے وہ فوت ہو جائے یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایک دفعہ جب نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی تو پھر وہ لڑکا یا وہ مرد جس سے عورت کی بیٹی بیاہی جائے اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. جیسے سسر کا معاملہ ہے ویسے ہی داماد کا معاملہ بھی. پھر نسب سے کچھ رشتے ایسے ہیں جن کا ذکر یہاں نہیں، جیسے ماموں اور چچا. اس کو کیسے قیاس کیا گیا؟ کیونکہ یہاں بھتیجے اور بھانجے کا ذکر ہے، تو اگر بھتیجا پھپھی کے سامنے آ سکتا ہے تو اسی طرح بھتیجی چچا کے سامنے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس پہ قیاس کیا گیا ہے. نہیں سمجھ آئے؟ یعنی یہاں ماموں کا لفظ کو نہیں لکھا ہوا یا چچا کا لفظ نہیں لکھا، تو پھر چچا اور ماموں کہاں سے سمجھے جائیں گے؟ کہ جیسے بھانجے سے پردہ نہیں، کس کا؟ خالہ کا. تو اسی طرح بھانجی کا ماموں سے نہیں، اور پھر بھتیجے سے پھپھی کا نہیں، تو پھر چچا کا بھتیجی سے نہیں. پھر اس کے بعد رضاعت کے رشتے آتے ہیں. رضاعت کے رشتے، ان میں ایک اصول یاد رکھیے، بخاری کی روایت ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب میں حرام ہے. یعنی نسب کے رشتے کون سے؟ خون کے رشتے جو ہیں، یعنی بہن، بھائی، ماموں، خالہ. تو اسی طرح رضائی ماموں، رضائی خالہ، رضائی چچا، رضائی بھائی، ان کے سامنے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ زینت ظاہر کی جا سکتی ہے. ایک اور چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں بہت سو کو ایک ہی جگہ اکٹھا کیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سب کے سامنے ایک طرح کی زینت ظاہر کی جائے گی یا اس میں بھی درجے ہیں؟ درجے ہیں. درجے کس اعتبار سے ہیں؟ ترتیب کے اعتبار سے ہیں. ٹھیک ہے، ترتیب کے اعتبار سے. کیا مطلب اس بات کا؟ سب سے پہلے شوہر ہے، تو شوہر کے سامنے سب سے زیادہ زینت ظاہر کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بلکہ عورت کی زینت ہے ہی اس کے شوہر کے لیے. اس کے بعد باپ جو ہے وہ ایسے مقام پر ہوتے ہیں عام طور پر کہ جو باقی محرموں میں سب سے اعلیٰ درجے کا محرم ہے، کیونکہ بیٹی جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، اس کا خون ہے یا اس کا نطفہ ہے. تو باپ ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعولتہن او آبائہن، اور پھر آبائے بعولتہن، پھر وہاں بھی آبا ہیں، پھر ابنا. باپ کے بعد جو اگلی چیز آتی وہ بیٹے آتے ہیں، اور پھر شوہروں کے بیٹے، اور پھر اس کے بعد بھائی، کیونکہ وہ عام طور پر ہم عمر ہوتے ہیں، یعنی وہ نسبتاً کم. پھر یعنی زینت پوری طرح فلی اس کا اظہار نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کے بعد باپ، باپ کے بعد بیٹا، اور پھر بیٹے کے بعد بھائی جو ہے وہ نسبتاً اس میں انسان شرم و حیا کے تقاضے سے اپنے آپ کو کور کرتا چلا جائے گا. یعنی اس طرح زینت نہیں کھولے گا جس طرح ان رشتوں کے سامنے کھولتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بھانجے بتیجے آ جاتے ہیں، پھر عورتیں آ جاتی ہیں. اگرچہ عورت کے سامنے زینت کھول سکتی ہے، مگر اس میں بھی شرم و حیا کے تقاضے ملحوظ رکھنا ضروری ہے. عورت کا عورت سے ستر بھی اتنا ہی ہے جتنا مرد کا مرد سے ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک. باقی حصہ ضرورتاً کھولا جا سکتا ہے، جیسے بچے کو دودھ اگر کوئی پلا رہی ہے عورت، تو عورت کے سامنے اگر بریسٹ کھل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرام نہیں چیز، لیکن بلا ضرورت اس کو بھی نہیں کھولنا چاہیے کہ عورتوں کے کہے کہ میں چونکہ عورتوں کے بیچ میں ہوں اس لیے میں جتنا چاہوں سی تھرو لباس پہن لوں یا بالکل ہی سلیو لیس پہن کے بیٹھ جاؤں. تو یہ بھی پھر
حیا کے منافی ہو جاتے ہیں. بلا ضرورت نہیں کھولنا چاہیے، ضرورتاً اس کے کھولنے میں حرج نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی کیٹیگری جو ہے وہ مردوں کی آ جاتی ہے، جس میں تابعین ہیں اور بچے ہیں. یہ اور زیادہ چونکہ دوسری جنس ہو جاتی ہے تو مزید ان سے ڈسٹنس ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ان کے سامنے زینت تو کھول سکتے ہیں، لیکن جسم کے قابل شرم حصے ان کے سامنے بھی نہیں کھولے جا سکتے. اور اسی طرح مرد اور عورت باہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، یہ بھی سطر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جو نامحرم مرد ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا یا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات بیٹا کہہ کے سر پہ کندھوں پہ ہاتھ پھیرتی ہیں بزرگ خواتین، تو یہ بھی حیا کے منافی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اب ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گلے ملنے تک کی حد تک لوگ حیا جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں. اور اس میں بعض اوقات دیکھیے کہ مرد اگر بچنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے آکورڈ ہو جاتا ہے، امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے. ولا یضربن، اور نہ وہ ماریں، کون؟ عورتیں، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو. ارجل کس کی جمع ہے؟ رجل کی. رجل کی نہیں ہے، رجل کی. رجل اور رجل میں فرق ہے. رجل کہتے ہیں پاؤں کو. اور نہ مارے اپنے پاؤں، لِيُعْلَمَ، تاکہ جانا جائے، یعلم جانا جائے، ما یخفینا، جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنی زینت میں سے. تو یہاں زینت سے مراد کیا چیز ہے؟ پھر زیور وغیرہ، پازیب کی جھنکار یا چوڑیوں کی چھنکار یا کسی اور کپڑے یا زیور کے اندر سے جو آوازیں آتی ہیں وہ خفیہ زینت. یا پھر خوشبو وغیرہ اس میں آ جاتی ہے کہ ایسی چال نہ ہو یا اور کپڑے اس طرح اڑتے ہوئے نہ ہو کہ اندر کی ساری خوشبو اور زیور کی اور جو چھپی ہوئی زینت ہے وہ ساری سامنے ظاہر ہو جائے. یعنی پاؤں مار مار کے نہ چلیں، ہائی ہیلز نہ پہنے کہ جس سے ٹک ٹک کی آواز پورے مال میں گونج رہی ہو، اور جس کو نہیں بھی دیکھنا وہ بھی کام چھوڑ کے پیچھے دیکھتا چلا جائے. ان سارے احکامات کی وضاحت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ سے سب مل کر. یعنی انسان جتنی بھی کوشش کرے کہیں نہ کہیں اس سے اللہ کی حدود پامال ہو ہی جاتی ہیں، کہیں نگاہ کی خیانت اور کہیں زینت کا بے جا اظہار. تو ایسی صورت میں ضرورت کس کی ہے؟ توبہ کی. اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنے کو، پلٹنے کو. کس سے؟ گناہ سے. کس کی طرف؟ اطاعت کی طرف. اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کو کہا گیا، مردوں کو، عورتوں کو، کہ کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت پاک باز ہے. سب کو دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے. ایھا المؤمنون، اے مومنو، اے ایمان والو. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ سے بچ کے مطلوب کو پا لینا. من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، دوزخ سے بچ کے جنت میں داخل ہونا، یہ ہے اصل کامیابی. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان اس دنیا میں گناہوں کو، غلط کاموں کو چھوڑ دے، توبہ کر لے. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی مرضی کے سب کام کرتا چلا جائے اور پھر زبان سے صرف بولتا جائے توبہ توبہ. تو اس کو توبہ نہیں کہا جائے گا. ہم اس آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر ہمیں چند ایک باتیں اور انشاءاللہ. ذکر نہیں آیا کہ ان سے زینت چھپانا لازم ہے. ہم ایک دفعہ پازیٹیولی بات کر کے اب دوسری طرف سے بھی دیکھیں گے. سسرالی رشتوں میں دیور جیٹھ ہیں، اور نسب کے رشتوں میں کون ہے؟ مثلا کزنز، فرسٹ کزنز ہوں یا سیکنڈ کزنز ہوں، وہ بھی اس میں ذکر نہیں ہوئے. یعنی چچا کے بیٹے یا خالہ کے یا ماموں کے یا جو بھی، وہ بھی محرم نہیں ہے، اور ان کے سامنے بھی زینت نہیں کھولی جا سکتی. ہمارے ہاں یہ بات بہت عام ہوگی مسلمان گھرانوں میں، شادیوں کے موقع پر، خاص طور پر جب سارے خاندان اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ، تو عام طور پر وہ زینت کا بھی موقع ہوتا ہے. تو عموماً کیا کہہ کے کہ یہ تو بھائی ہیں، یا یہ تو اپنے ہی ہیں، یہ تو اپنا خون ہے، ان چیزوں کا
لحاظ نہیں رکھا جاتا. حرام میں پڑنا جو ہے یا اللہ کی حدیں توڑنا یہ جائز نہیں. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جو کزنز ہیں ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کی جا سکتی. اسی طرح دیور ہوں یا جیٹھ ہوں، چھوٹے ہوں شوہر سے یا بڑے ہوں، ان کے سامنے بھی زینت نہیں ظاہر کی جائے گی. بلکہ دیور کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ الحم هو الموت، کہ باقی رشتوں کی نسبت دیور کا رشتہ زیادہ خطرناک رشتہ ہے. اس میں خالہ اور بھانجی اور جو دو بہنیں ہیں ان کو اکٹھا کرنا منع ہے. تو اس میں یہ محرم میں اس طرح تو نہیں آتے کہ جس طرح باقی رشتے آتے ہیں اپنے سگے بھائی یا اور، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخر تک آتی رہی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دیور کی طرح یا جو غیر مرد ہیں ان کی طرح کا رشتہ نہیں ہوگا، یعنی ان کی طرح کا یہاں پردہ نہیں ہوگا. نن کا ہسبینڈ بھی محرم نہیں ہے. دیکھیے محرمات کا ذکر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، کس کس سے نکاح ہو سکتا ہے اس کو آپ دیکھیے. پھر سورۃ الاحزاب میں آپ دیکھیے مزید آپ کو تفصیل ان دو جگہوں پر ملے گی. یاد رکھیے ہر وہ مرد، ایک اصول اگر یاد رکھیں، ہر وہ مرد جس سے نکاح ہو سکتا ہو وہ کیا ہے؟ نامحرم ہے. ٹھیک ہے، تو نامحرم کے سامنے زینت نہیں کھولی جا سکتی. سورۃ النساء آیت نمبر 22 سے آنورڈز. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. پھر سورۃ الاحزاب آپ دیکھیے. سورۃ الاحزاب جو ہے بیسیکلی حجاب کا حکم وہاں ہمیں ملتا ہے، اور یہاں بنیادی طور پر ستر کے احکام ہیں. حجاب جو ہوتا ہے وہ گھر سے باہر کا ہوتا ہے، اور ستر کے بنیادی احکام جو ہیں وہ گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے لیے تو بتا دیا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں مومن عورتیں اپنی بیویوں، بیٹیوں اور ساری مومن عورتوں کو بتا دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنے جلباب ڈالیں اور جلباب کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکائیں. اور وہ تو گھر سے باہر نکلنے کا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ خواہ آپ گھر سے باہر ہوں یا گھر کے اندر ہوں، کیونکہ بعض اوقات نامحرم رشتے دار گھر پہ بھی آتے ہیں، جیسے کزنز وغیرہ ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خاندان میں میل ملاقات جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ جس میں زنانہ اور مردانہ الگ الگ ہوں. کسی کے پاس ایک کمرے کا گھر ہو سکتا ہے، کسی کے پاس اتنی جگہ نہیں ہو سکتی کہ جس میں مکمل پارٹیشن کی جا سکے. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے کہ عورت اپنی زینت کو خود چھپا کر رکھے، یعنی وہ پھر زینت کا اظہار نہ کرے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو سورۃ الاحزاب ہے وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے، ذرا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ مزید بات آپ کو کھل کے سامنے آ جائے. جی آیت نمبر ہے یہ 55. لا جناح علیہن، نہیں ہے گناہ ان عورتوں پر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے معاملے میں. کیا گناہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے وہ اپنی زینت کے ساتھ جا سکتی ہیں، میک اپ کپڑے اور زیور پہن کے ان کے سامنے جا سکتی ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اس کے بعد یہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے جس میں نسائہن اور ملکت ایمانہن کے علاوہ باقی بھی جہاں گنجائش تھی، رخصت تھی، ان کا ذکر کر دیا گیا ہے.
اس میں آپ دیکھیے کہ جو حفظ فروج کا ذکر ہے یہ صرف اس کو ہی نہیں روکتا بلکہ بہت سی بیماریوں اور خرابیوں سے بھی انسان کو بچاتا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایڈز سے ہلاک ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حفظ فروج کا نہ ہونا. اس میں جو رپورٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ دنیا کا کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جہاں ایڈز کا کوئی مریض نہ ہو، ہر جگہ ہے. اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ بیماری سب سے پہلے نمبر پر ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان میں ایڈز کا پہلا کیس 1986 میں تشخیص ہوا. 1996 میں یعنی 10 سال بعد 1000 ایڈز وائرس کے مریض سامنے آئے جن کی رپورٹ ہوئی، اور جن کی رپورٹ نہیں ہوئی ان کی تعداد 50 سے 80 ہزار. اور سندھ میں 1996 میں ایڈز کے سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 318 تھی، لیکن نہ سامنے آنے والے کیسز کی تعداد کہیں زیادہ تھی. اور دن بدن یہ مرض جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے جو اسباب ہیں اگرچہ وہ بعض اوقات بلڈ ٹرانسفیوژن اور اس طرح کے اس میں بھی مرض منتقل ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی سبب جو ہے وہ جنسی بے راہ روی ہے. اور اس میں افسوس یہ کہ لوگوں کو یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ یہ حرام ہے یا اللہ کا ناپسندیدہ کام ہے. وہ پریونشن کے طریقے بتا دیتے ہیں اور حرام کو ویسے ہی جائز قرار دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، بس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، یعنی سیف سیکس جس کو بولتے ہیں. اسلام سیف سیکس کا قائل نہیں ہے، بلکہ وہ کس چیز کا ہے؟ نکاح کا قائل ہے کہ اپنے آپ کو اس بڑے قلعے میں بند کریں اور جنسی بے راہ روی سے پرہیز کریں. آپ دیکھیے کہ یحفظن فروجہن اور یحفظوا فروجہم سے پہلے کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت. سب سے پہلا راستہ وہی بند کر دیا. نگاہیں بچاؤ، وہاں تک موقع ہی نہیں ہوگا جانے کا. اور اگر کسی وجہ سے وہ پہلی تدبیر تم نہیں بھی کر سکے تو کیا ہے؟ تو بھی تم اس حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتے. اور آپ کو پتہ ہے کتنی سخت حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ کوئی شخص زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی اس کا ایمان اس سے نکل کے الگ ہو جاتا ہے. ایمان کے منافی ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ مڈل ایسٹ میں کافی یہ رجحان چلا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے فلپینز سے، انڈیا سے آتی ہیں اکیلی اور آ کے وہاں پہ رہتی ہیں. تو پچھلے دنوں میری ایک دوست ہیں بہت پیاری وہاں پہ، اور وہ اپنے بچوں کے لیے میڈ کا بندوبست کر رہی تھیں. تو انہوں نے پتا کروایا کہ جو گھر میں عورت ہو اس کا آگے پیچھے پتا ہونا چاہیے. تو کچھ 4-5 سال سے وہ عورت وہیں پہ کام کر رہی تھی کسی کے گھر. تو ان سے کہا کہ آپ جائیں، جا کے اپنا ویزا وغیرہ چینج کر کے واپس آئیں اور آپ میرے پاس آ کے رہیں. وہ عورت اتنی بھلے مانس اور نیک عورت، حجاب کرتی ہیں اور گھر میں مطلب وہ کام وام کرتی ہیں، ہم سب ان کو بوا ہی کہتے تھے. تو وہ جب واپس گئی اور سارا انتظام کیا گیا کہ کیونکہ ویزے کے لیے اچھا خاصا خرچ کرنا پڑتا ہے ان عورتوں کے لیے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی جب حکم نہیں ہے اور اس میں خرابیاں پھر پیدا ہوتی ہیں اس قسم کے معاملات میں. تو وہ عورت جب واپس انڈیا گئی اور انڈیا سے اس نے وہاں سے میل بھیجی کہ میرے تو میاں کو ایڈز ہو گئی ہے اس کے دور رہنے کی وجہ سے، اور وہ واپس نہیں آ سکتی کیونکہ جب وہ پہنچی تھی تو اسے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو ایڈز ہے. اور جب اس کے ویزے وغیرہ کے پیپرز جب گئے اور سارا کچھ ہوا تو اس کو وہیں پر ہی انہوں نے کہا کہ آپ چیک کریں اور پھر آپ ٹریول کریں، ایسے آپ ٹریول نہیں کریں. تو وہ کہنے لگی کہ میرا تو سارا زندگی کا مقصد ہی برباد ہو گیا. اس کے بچے تھے، وہ ان کو پڑھا رہی تھی جب دبئی میں تھی، تو وہ ان کو پڑھا رہی تھی اور سب کچھ اس کا کرتی تھی. وہ تو جیسے ہی انڈیا گئی اور ویسے ہی پتا چل گیا کہ میاں اکیلے رہنے کی وجہ سے ایڈز میں مبتلا ہو گیا. گھر کے جو بچے ہیں وہ ڈرگز لیتے ہیں. مطلب ایک عورت کا گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے 4 بچے خراب، میاں خراب، اس کی اپنی زندگی خود وہ ایڈز میں اس کو مبتلا ہو گئی، اور جو آمدنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو اس میں فساد ہی فساد ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ سراسر ہمارے فائدے کی ہیں اور انسانوں ہی کو مصیبت اور آفت سے بچانے کی تدبیریں ہیں. دیکھیے اس میں جو ان رشتوں کے سامنے بھی حیا کا جو کانسیپٹ ہے کہ جس میں سینہ کا ڈھانپنا اور بالوں کا اس طرح ڈھانپنا تو نہیں جیسے کسی نامحرم سے اگر باریک دوپٹہ ہے یا سر سے کچھ ڈھلک بھی جاتا ہے تو اس حد تک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر درجہ بندی ہے. شوہر کے سامنے صرف شوہر ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے سامنے مکمل زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، باقی جو ہیں ان کے سامنے
اس طرح نہیں ظاہر کیا جائے گا. مثلا ایسا ٹائٹ ڈریس یا ایسا لباس کہ جس سے فتنہ پیدا ہو. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ محرم رشتوں کے اندر بھی ایسے احساسات پیدا ہو سکتے ہیں اور اس میں بچنے کی ضرورت ہے. کہیں بھی حتیٰ کہ عورتوں کے مابین بھی اگر کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی ہے تو اس سے بھی محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. اس میں جہاں تک سطر کا تعلق ہے کہ جسم کو ڈھانپنا، تو اس میں متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. دوزخیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے اب تک نہیں دیکھا. ایک تو وہ قوم جس کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، ظالم حکمران. دوسری وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی مگر پھر بھی برہنہ معلوم ہوں گی، یعنی ٹائٹ ڈریس. خاص طور پر آج کل عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ڈریس اتنا ٹائٹ پہن لیتے ہیں اور اوپر سے حجاب کر لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس چیز کو چھپا رہے ہیں اور کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں. یعنی خواتین کے اندر بھی ایسا ڈریس پہننا منع ہے کہ جس سے جسم کے جو قابل شرم اس سے وہ کھل کے نمایاں ہو جائے. کہاں یہ کہ انسان بازار میں یا اسکول میں یا لڑکوں کے سامنے پہن کے نکل جائے. فرمایا وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی. یعنی جو اصل خرابی ہے وہ کیا کہ کوئی ایسی حرکت کرنا کہ جس سے دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جائے اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کے پیچھے خود پڑیں گی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے. یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، اگرچہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے. السلام علیکم. جب ہم پشاور میں رہتے تھے تو ایک میرے بیٹے کو سنبھالتی تھی خاتون، تو وہ ان کے گھر شادی تھی تو ہم گئے تو وہاں ان کی 4-5 بیٹیاں تھی، ینگ مطلب اوپر نیچے کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں. تو میں بیٹھی ہوئی تھی تو اتنی دیر میں وہ کہتی ہیں کہ جلدی جلدی سارے تیار ہو جاؤ، اور غسل خانہ ایک ہی تھا، باتھ روم ایک ہی تھا. تو اب ایک گئی ہے تو دوسری بھی جا رہی ہے، تو تیسرے تو میں نے کہا ابھی وہ نہا رہی ہے تو آپ کس لیے جا رہی ہو؟ تو کہتی ہے کہ کیا حرج ہے اس میں، اگر وہ میری بہن ہی ہے تو میں اس کے ساتھ نہا لوں. تو استغفر اللہ العظیم، میں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں، ایسے نہیں کر سکتے آپ، ایک ایک کر کے جائیے اس کو نہانے طور پہ. لیکن ان کو مسلمان گھرانے اور یہ نہیں پتا کہ چھپانا ہے ایک دوسرے سے. یہ تو آپ ایک یعنی کہ ان پڑھ طبقے کی بات کر رہی ہیں. شاید آپ کو بھی یہ دیکھنے کو ملا ہو عمرے اور حج کے دوران اگر آپ کسی ٹوائلٹ میں جائیں تو بعض اوقات بالکل برہنہ عورتیں وہاں ملیں گی، مختلف ممالک سے آئی ہوئی، یعنی یہ کپڑے اتار کے دھو رہی ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ پہن رہی ہیں. تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا واقعی مسلمانوں کے اندر اپنے دین سے اتنی زیادہ جہالت ہے. وضو کی جگہوں پر بیٹھی ہوئی، بعض اوقات بالکل لباس سے آ رہی. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مسلمان اپنے دین سے بالکل ہی انجان بنے ہوئے. جی بعض اوقات جم کے اندر سٹیم رومز میں بھی لوگ بالکل برہنہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صاف حدیث ہے صحیح مسلم کی، مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور عورت کے سطر کو نہ دیکھے. یعنی عورت، اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ عورت ہے تو کیا ہوا، عورت کے سطر کو نہ دیکھے، خواہ وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو. ٹھیک ہے، تو اتنے واضح حکم کے بعد ہمارے لیے کوئی جواز نہیں کہ ہم پھر اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کریں. سطر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، یہ ران، بٹکس، یہ سارا حصہ اس میں شامل ہے. لوور بیک، بعض اوقات ساڑی ہم پہن لیتے ہیں ایسی کہ جس سے پیچھے کا سارا حصہ بالکل اریاں نظر آتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے دکھانا، کیونکہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں تو مشرقی لباس ہے اور مغربی کو کوستے رہتے ہیں اور مشرقی پہن کے ننگے ہوتے ہیں. Another thing which is very common is waxing کے لیے people don't realize کہ گھٹنے تک ہے سطر، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ گھٹنا بھی کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ پوری لیگ کر لو. This is very common in Muslim owned beauty salons as well. تو اس کے بارے میں دھیان رکھنا ہوگا، کیونکہ زندہ تو کیا مردہ کی ران بھی نہیں دیکھی جا سکتی. بھانجے ہوں، بتیجے ہوں، اپنے بیٹے ہوں، ان کے سامنے بھی سی تھرو ڈریس اور ایسا لباس کہ جس سے
یعنی ایسی زینت ظاہر ہو رہی ہو کہ جس سے دوسرا فتنے میں پڑے. اصل مقصود کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیے کہ آیت کا اصل مقصد کیا ہے، دوسرے کو مشکل سے فتنے سے بچانا. یہ لکھا ہوا کہ ینگ گرلز لیڈیز ویئر ٹائٹ جینز ویری ویری ٹائٹ اینڈ ٹاپس پلیز کمنٹ. میرے خیال ہے کہ اس پر کافی واضح میں نے کہا ہے کہ ٹائٹ جینز ہو یا ٹاپس ہو، کوئی بھی چیز جس سے آپ کا جسم نمایاں ہو کے ہڈیاں، اس کا سائز، اس کا سب کچھ دکھ رہا ہو، وہ سب اسی میں شامل ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا پاجامہ پہنا ہوا ہے تو آپ ایسی لانگ ڈھیلی شرٹ پہنے کہ جس سے، یعنی خاص طور پر آپ دیکھیں کہ سطر میں جو حصہ آتا ہے اس پر کوئی جواز نہیں کچھ بھی ٹائٹ پہننے کا. اور مشکل پتہ کیا ہے، ہم بچوں کو بعض اوقات، چھوٹی بچیوں کو یہ کہہ کے ابھی تو چھوٹی ہیں، ان کو ہم صرف انڈر ویئر پہنا دیتے ہیں، اوپر چھوٹا سا فراک پہنا دیا یا ٹائٹ ڈریسز پہنا دیے یا لڑکوں جیسے ڈریسز پہنا دیے. اب کیا ہوتا ہے، وہ عادی ہو جاتے ہیں. اب ان کے اندر وہ حیا جنم ہی نہیں لیتا، اور پھر جو وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر ان کی اپنی مرضی شروع ہو جاتی. کل تک آپ کی مرضی تھی، آج ان کی مرضی شروع ہو گئی. لہٰذا وہ جب حیا ختم ہو گیا تو پھر وہ ساری حدیں پار ہو گئی. ہم اتنے زیادہ یہ سب کچھ دیکھ کر عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں رہا. اور بعض اوقات آپ دیکھیں ٹائٹ کپڑے پہن کر بیٹھنے کا جو سٹائل ہوتا ہے اس کا بھی دھیان نہیں کرتے. نماز پڑھتے وقت ٹائٹ ڈریس جو ہے اس کے ساتھ ہم اونچا سجدہ بھی شروع کر دیتے ہیں، جس سے دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث کہ مردوں کے سامنے تو نظریں جھکائیں، عورتوں کے سامنے بھی جھکانی پڑتی ہیں. جی السلام علیکم. اکثر اتفاق ہوتا ہے دیکھنے کا بچیوں کو کہ وہ بہت ہی زیادہ ٹائٹ جینز پہنی ہوتی ہیں، ٹاپس بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آگے سے بھی سب کچھ نمایاں ہوتا ہے، اور سر کے اوپر جو ہے وہ اسکارف ہوتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جس وقت بچیاں ماؤں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو ماؤں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے لباس خرید رہی ہیں، اور لباس جو ہے ان کا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی صرف جینز نہیں بلکہ اگر آپ ایسا پاجامہ اور پھر سلٹس، اور پھر یہ کہ آپ قمیصوں کے بھی چوک اتنے اونچے لے جائیں کہ آپ کی پسلیاں ننگی ہونے لگ جائیں، اور شلوار یا پاجامہ اس طرح کا پہنے کہ پنڈلیاں ساری ننگی ہو رہی ہوں. تو کپڑے، یعنی نہ تو اس میں جگہ کا فرق ہے کہ کوئی ایک خاص جگہ میں ہم یہ کر سکتے ہیں اور دوسری پہ نہیں. زمین کا کوئی بھی حصہ ہو، دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، سب جگہ پر اللہ کے احکامات یہی ہیں. یہ قرآن ہر جگہ کے لیے. سمر مٹیریل جو ہے خاص طور پر لان یا وائل وغیرہ میں، اور بعض لوگ افسوس یہ کہ جیسے حج عمرے پہ جاتے ہیں تو سفید لان کے کپڑے پہن، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ طواف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو اس لیے کہ وہ نظر آ رہا تھا، دوسرا اس شرم کے مارے کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ کیا بیٹھ رہا ہے. اور بعض لوگ تو وضو کے لیے اگر بازو چڑھائیں گے تو واپس ہی نہیں اتاریں گے، یعنی کہ ویسے ہی چل پڑیں گے. چکن کے کپڑے جن میں ہولز ہیں وہ بھی کھلے عام پہنے جاتے ہیں کہ باقاعدہ ٹانگوں کی جو وہ ہے اس کا کلر وغیرہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے. السلام علیکم. نماز سکھا رہے تھے بچیوں کو تو سجدہ اور رکوع وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، تو میں پیچھے کھڑی آبزرو کر رہی تھی اور بچیاں پوری طرح جھک بھی نہیں رہی تھی، اس لیے کہ ایک تو کپڑے بہت تنگ تھے اور دوسرا جب وہ نیچے جھکتی تھی تو پیچھے سے ساری کمر ان کی ننگی ہو رہی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ بھیجتے تو ہم ان کو نماز اور قرآن سیکھنے کے لیے، لیکن کپڑے ان کے نہیں دیکھتے کہ کس طرح کے پہن کے جا رہے ہیں اور کیا ہوگا. دوسری بات، جب ہم یہ اپنے لانگ کوٹس وغیرہ باہر پہن کے جاتے ہیں تو میں تو بڑی خوش ہوتی تھی کہ میں نے جلباب نہیں پہنا ہوا لیکن وہ لمبا کوٹ پہنا ہوا ہے. تو ایک دفعہ شاپنگ کر رہی تھی تو ایک سیلز مین ہماری ہیلپ بھی کر رہا تھا، تو آئی ڈونٹ نو کیا ہوا کہ ایک دم اس نے میرے کوٹ پہ بات کرنی شروع کر دی نا، تو اس کے پیچھے بھی بٹنز تھے آل دا وے، سو اٹ واز کائنڈ آف فینسی فرام دا بیک. تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے یہ کوٹ کس طرح پہنا ہوگا، آگے سے پہنا ہوگا یا پیچھے سے پہنا ہوگا. تو آئی واز سو شاکڈ. دیکھنے میں نے پردہ کیا ہوا ہے کہ وہ کور کر رہے ہیں میری باڈی کو، لیکن ایکچولی دے آر ناٹ. دے لک ایٹ یو. ہی واز ناٹ مسلم. He doesn't know about parda, but he was still observing me, what I was wearing. So please ان باتوں کا بھی ضرور خیال رکھا جائے. جی ہاں، کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے مرد نہیں دیکھتے، وہ عرب یا پاکستانی دیکھتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگ کالے گاؤن پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر مکیش لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جلباب اوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پوری کناری لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ٹھیک ٹھاک جو باہر جانے کا لباس ہے وہ بھرپور ہوتا ہے زینت سے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ زینت کی اظہار کے لیے جا رہے ہیں لوگ یا زینت چھپا کے جا رہے ہیں، یعنی کیا کر رہے ہیں.
کیونکہ اصل چیز جو ابھی میں نے ستاروں کا ذکر قرآن کی آیت سے اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا پرکھیں اپنے آپ کو کہ ہم بعض اوقات انجانے میں، ناسمجھی میں، اور کیا کہتے ہیں یہ تو سعودی عرب سے آئے. جہاں تک حجاب کے جو ہے وہ خوبصورت ہونے یا اس طرح کا تعلق ہے تو ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے برانڈ نیم کے جو اسکارف پہنے ہوئے ہوتے ہیں. سو میرے پاس ایک اسکارف تھا، میں جاب جب کر رہی تھی 2 ہفتے پہلے تک، تو میں نے کیون کلین کا اسی طرح سے ایک اسکارف وائٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوا ہے. تو میرا جو سپروائزر ہے وہ میرے پاس آ کے مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تم لوگ کہاں سے، کہیں سے الگ سے خریدتے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ آپ کو کہیں بھی مل سکتے ہیں، اور ایون برانڈ مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا. میں نے بڑے مزے سے کہتے ہیں یہ برانڈ نیمز بھی ہوتے ہیں. تو کہتا ہے اچھا اس پہ کیا لکھا ہے؟ تو اس نے پڑھا، کہتا او مائی گاڈ، اینڈ دین ہی سیڈ کہ اس کا میں انڈر ویئر پہنتا ہوں. ذہن کہاں پہنچا؟ اس لیے کہ شیطان نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ سورۃ الاعراف آپ نے پڑھی، اس میں آتا ہے کہ شیطان نے کوشش کیا کی کہ وہ ان کے لباس اتروا دے اور جسم کے وہ حصے جو ڈھانکنے کے قابل ہیں ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ وہ لباس خاص طور پر جس میں شہرت اور تکبر مقصود ہو وہ بھی منع ہے. یعنی صرف زینت کی نمائش نہیں بلکہ شہرت اور تکبر کا لباس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کپڑے تکبر سے گھسیٹتے ہوئے چلے، یعنی ایسے ڈریسز پہننا کہ جس میں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا. فرشی غرارے اور اس طرح کی چیزیں. مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے جو شخص شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے. یعنی شہرت کے لباس سے کیا مراد ہے؟ جس میں انسان کے اندر یہ خواہش ہو کہ میں دوسروں کی نسبت زیادہ نمایاں نظر آؤں، یعنی لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھے، میری طرف متوجہ ہوں، ممتاز نظر آؤں ان میں سے. ایک شخص نے ابن عمر سے دریافت کیا کہ میں کس قسم کے کپڑے پہنوں؟ آپ نے کہا جس کے پہننے سے نادان لوگ تمہیں بے وقت خیال نہ کریں، یعنی گھٹیا قسم کے اور بدنما نہ ہوں، اور اہل دانش اس میں عیب نہ نکالیں. یعنی لباس پہنتے ہوئے کس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ نادان لوگ تمہیں بے وقت نہ سمجھیں اور عقل مند اس میں نقص نہ نکالیں کہ یہ اس کو نہیں پہننا چاہیے تھا. پھر اسی طرح زینت کا جو ہے ذکر ہوا کہ جس سے انسان آرائش کرتا ہے اپنی، تو اس میں بھی غلو سے کام نہیں لینا چاہیے. اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن تو کہتا ہے بیوٹیفائی کرو اپنے آپ کو، لہذا جس طرح چاہو کرو. یہ معنی نہیں ہے اس کا، کیونکہ بیوٹیفیکیشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود مقرر کی ہیں. مثلا حدیث میں آتا ہے لعن الرسول علیہ الصلاۃ والسلام الواشمۃ والمستوشمۃ والواشرۃ والمستوشرۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے گودنے والی پر، گودوانے والی پر، دانتوں کو نوکدار بنانے والی پر، اور اس پر جو دانتوں کو نوکدار بنوائے. یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو پرماننٹ میک اپ کی قسمیں ہوتی ہیں، کہ مثلا یعنی ٹیٹوز جس کو کہتے ہیں، تو ٹیٹوز صرف بلو کلر کے نہیں یا بلیک نہیں ہوتے بلکہ اب میک اپ کی غرض سے بھی استعمال ہو رہے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی گودنا جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے دانتوں کو نوکدار بنوانا، یہ اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے، گھسا گھسا کے دانتوں کی شیپ فرق کر لیتے تھے. بریسز لگانا نہیں مراد، وہ تو اس میں تو ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے نا، لیکن ایسی بیوٹیفیکیشن کہ جس سے خلق میں تبدیلی ہو جائے. اس میں آپ دیکھیے حدیث میں واضح الفاظ میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کے لیے دانتوں میں درزیں بنانے والی، اپنی دانتوں کو اندر سے گھسا کے بیچ میں فاصلہ زیادہ کرنا، اس پہ لعنت کی ہے، جو در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کرتی ہے. یعنی کوئی بھی ایسا میک اپ کہ جس سے پرماننٹ چینج جسم کے اندر ہو خوبصورتی کی خاطر، وہ منع کیا گیا ہے. اس میں آتا ہے لعن اللہ المتفلجات للحسن، کہ حسن کی خاطر دانتوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا. اسی طرح لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامسۃ والمتنمسۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نوچنے والی پر اور اس پر جو کسی سے خدمت لے اس پر بھی لعنت کی ہے. اور اس میں بھی ایک تو وہ بال ہیں جو بیماری کے طور پر ہیں، جیسے چن پر یا لپس وغیرہ پر، تو وہ نہیں. ایک وہ ہے کہ جو آنکھوں کی جو بھویں وغیرہ ہیں ان کو تراشنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ شامل ہیں. یعنی ویکسنگ نہیں آتی کیونکہ وہ اذیت کا سبب ہے نا. جو بال اعضاء میں آتے ہیں کہ عورت کو مرد بنا دے، یعنی بازوؤں پر یا چہرے پر ایسے بال
کہ جو عورت کو عورت نہیں بلکہ مردوں سے مشابہ کر دیں ان کو اتارنے کی اجازت ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا. بلکہ اس میں آپ دیکھیے کہ طبرانی کی روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی جو نوجوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی، حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے رخسار کے بال، رخسار کہتے ہیں نا چیکس کو، صاف کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اذیت کو ممکنہ حد تک دور کرو، کیونکہ یہ اذیت کا باعث ہے. یعنی عورت کے منہ پر بال جو ہیں وہ مرد کے لیے اذیت کا باعث ہے. تو یہ کتاب اللباس فتح الباری میں روایت آئی ہے، تو اس کی اجازت ہے. اسی طرح بالوں میں بال جوڑنا جو ہے، جوڑا بنانا یا بالوں کو کسی بھی طرح پیچ کر کے اس میں لگا کے خوبصورت بننا جو ہے وہ بھی منع ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ان ساری جو احادیث ان میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعنت کا لفظ. یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں ایسے لوگ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ایسے کام کیے. یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کے پیچھے بھی ان کی عورتوں کی حد سے زیادہ زینت میں دلچسپی تھی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بالوں کے اندر اگر کوئی جیسے دھاگے کے یا اون کے کوئی پیچز لگائے جائے تو منع نہیں ہے زینت کے لیے. جیسے چٹیا ڈالتے ہیں یا مہندی یا پراندہ یا وہ جو کلپس وغیرہ ڈالتے ہیں یا بیڈز ڈالتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایکسٹرا چیز ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ خضاب لگانا جو ہے، یعنی بالوں کو رنگ لگانا، اس میں سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے. لیکن جو نیچرل کلر ہیں جیسے مہندی ہے یا کوئی بھی نیچرل کلر ہے اس کی اجازت، یعنی بالکل ٹوٹلی کالا کرنا جو ہے وہ منع ہے، مگر کالے کے علاوہ اور رنگ جو ہیں ان کی رخصت ملتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر حکم ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، تم ان کے خلاف طرز عمل اختیار کرو. یعنی بال سفید رکھنا پسندیدہ نہیں، ان کو رنگنا زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کلر کرنا جو ہے یا خضاب لگانا جو ہے وہ شاید تقوی کے خلاف ہے. تو اس کے برعکس آپ نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ اس کو نہیں پسند کرتے، کیونکہ ان کے ہاں بزرگی کی علامت کیا ہے کہ اپنے بال وائٹ کر لو. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں، تم رنگو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خضاب لگاتے تھے، لیکن بعض صحابہ کو پسند نہیں تھا، جیسے طبعی طور پر جیسے حضرت علی ہیں، ابی ابن کعب، حضرت انس، ان کو پسند نہیں تھا. تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ضرور لگاؤ، یعنی تاکید بھی نہیں کی کہ کیوں. اگر کوئی اس لیے نہیں کر رہا، یعنی کسی اور قوم کی مشابہت میں نہیں کر رہا، اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر اس کو نہیں شوق لگانے کا، تو اس کے لیے رعایت ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ ضرور ہی لگائے، لیکن لگانا جو ہے اس میں ممانعت نہیں. ہاں، اب کیا لگایا جائے اور کیا نہ لگایا جائے اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں خاص طور پر جو صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ بالوں کا رنگ بدل دو لیکن سیاہ خضاب سے پرہیز کرو، بالکل بلیک نہیں لگاؤ. امام زہری فرماتے ہیں، جب تک ہمارا چہرہ تر و تازہ تھا ہم سیاہ خضاب استعمال کرتے، لیکن جب سے چہرے اور دانتوں میں تغیر آ گیا ہم نے اس کا استعمال چھوڑ دیا. بالکل بلیک سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ دینے والی بات ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا، بہترین چیز جس سے تم سفید بالوں کا رنگ بدل سکتے ہو وہ حنا اور کتم ہے. کتم جو ہے یہ یمن کی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا ریڈش بلیک کلر ہوتا ہے، سیاہ مائل بسرخ ہوتا ہے. اور حنا کا رنگ تو سب کو معلوم ہے. اور حضرت عمر خالص حنا لگاتے تھے. حضرت ابو بکر حنا اور قطع کے ساس سسر کے بارے میں محرم غیر محرم کی وضاحت کر دیجئے. بیٹی اور بیٹے کے سسر جو ہیں وہ دونوں ہی محرم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے نکاح ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.